امام صالحی نے ہی لکھا کہ جب حضور اپنے ننیال کے محلے سے گزرے، بنو نجار سے، یہ حضور کے ننیال کا محلہ تھا، تو انہوں نے حضور کو اس خوبصورت پیرائے سے دعوت پیش کی کہ آپ سنیں گے تو نہال ہوں گے کہ جب حضور کی ناقہ وہاں سے گزرنے لگی تو انہوں نے دست بستہ عرض کی، ہلم الی اخوالک یا رسول اللہ الی العدد والعدت والمنع، حضور ادھر تو آ جاؤ نا، یہ تو آپ کے ماموں کے گھر ہیں، یہ تو آپ کے ننیال کا محلہ ہے۔ لیکن حضور نے فرمایا خلو سبیلہا ناقتی معمورۃ من اللہ، میری اونٹنی کی راہیں چھوڑ دو، یہ اللہ کے حکم کی پابند ہے۔ پھر کیا ہوا؟ نیویں آدھا پرونا ہے میرا نبی، کوٹھیاں تے چڑے ویخ دے رہ گئے۔ سہل اور سہیل دو یتیم بچے تھے جن کی خالی جگہ پڑی تھی، اور اہل مدینہ وہاں کھجورے خشک کر کے چھہارے بنایا کرتے تھے۔ اونٹنی جا کے وہاں بیٹھ گئی، اونٹنی کو اٹھایا گیا، پھر بیٹھ گئی۔ قریب ترین مکان حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا۔ وہ دوڑتے ہوئے آئے اور سامان اتارنے لگے اور عرض کی، حضور اونٹنی کو اب تو نہ اٹھائیں، اب تو میرے بخت جاگ پڑے ہیں۔ سامان اٹھایا، گھر لے گئے، اور پھر جب ان کے گھر میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قیام ہوا تو پھر ان کی جو خوشیاں تھیں اور ان کی جو کیفیت باطن تھی، کوئی لفظ ہیں جو اس کیفیت کو بیان کر سکیں؟ امروز شاہ شاہاں مہماں شدست و مارا، امروز شاہ شاہاں مہماں شدست و مارا، جبریل با ملائک درباں شدست و مارا۔ وہ کہتے ہیں آج شاہوں کا شاہ میرے گھر کا مہمان بنا ہے، اور جبریل جو قدسیوں کا سردار ہے آج میرے گھر کا پہرے دار ہے، اس لیے کہ صدر کائنات میرے گھر میں جلوہ فراز ہے۔ تو وہ عقیدتیں تھیں، وہ محبتیں تھیں۔ پھر حضور کو لوگ ملنے آتے، پھر حضور کو جو دیکھتا پھر دیکھتا ہی رہ جاتا۔ کیا حسن تھا، کیا جمال تھا، دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ اللہ نے اپنے محبوب کو جمال ہی وہ دیا تھا، حسن ہی وہ بخشا تھا کہ جو دیکھتا پھر وہ دیکھتا ہی رہ جاتا۔ اب لوگ آنے لگے حضور علیہ السلام کے جمال جہاں آرا کو دیکھتے، حضور کی میٹھی باتیں سنتے، حضور علیہ السلام کا لایا ہوا دین جو کہ سراسر ہدایت، روشنی اور نور ہے، جب اس کی تعلیمات ان تک پہنچتی تو ان کے دل میں ایمان کا چراغاں ہوتا، اسلام اترتا نظر آتا، اور لوگ دھڑا دھڑ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ اب مدینے میں سیاسی تغلب تھا یہودیوں کا، اور مذہبی اجارہ دار بھی وہی تھے۔ جب انہیں اپنا سب کچھ ڈھولتا ہوا دکھائی دینے لگا تو انہوں نے سوچا کہ اس آنے والے شخص سے کوئی گفتگو کی جائے، مناظرہ کیا جائے، تاکہ اگر ہم اسے مناظرے میں مات دے لیں تو پھر قصہ یہی ختم ہو جائے گا، اور اگر ایسا نہ ہو سکے تو پھر اگلا لاحہ عمل سوچیں گے۔ باقاعدہ یہودی علماء کا ایک اجلاس ہوا، اس میں یہ طے کیا کہ ان سے مناظرہ ہو۔ عبداللہ بن سلام یہودیوں کے پڑھے لکھے شخص تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد سے تھے، بات کرنے کا سلیقہ بھی آتا تھا، گفتگو کا طریقہ بھی تھا، اور بہت سمجھدار تھے، معاملہ فہم تھے۔ قرائے فالن کے نام نکلا کہ تم جاؤ اور جا کے مناظرہ کرو۔ باقاعدہ انہیں سوالات دیے گئے کہ یہ اعتراض اٹھانا، اس کا یہ جواب دیں تو اس پہ یہ اعتراض اٹھایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے خود بھی ایک بہت بڑا سوال نامہ ذہن میں ترتیب دیا اور حضور کی مجلس میں مناظرے کی نیت سے پہنچے، لیکن تقدیر ہنس کے کچھ اور ہی کہہ رہی تھی۔ سودا لینے کے لیے بازار گئے، ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے۔ اللہ اکبر۔ مجلس لگی تھی، ہجوم عاشقاں تھا، یہ بھی جا کے پیچھے بیٹھ گئے۔ حضور صلہ رحمی پر گفتگو کر رہے تھے، جو تم سے تعلق توڑے تو اس سے جوڑ، جو تجھے محروم رکھے تو اس کی جھولیاں بھر دے۔ یہ سنتے رہے، مجلس برخاست ہونے کو ہوئی تو آقا کریم نے
قریب بلایا، فرمایا عبداللہ بتاؤ تم کدھر آئے ہو؟ عرض کی حضور میں غلام بننے آیا ہوں۔ وہ سارے سوال جن کی گٹھڑی باندھ کے لائے تھے اس کی گرہیں کھل گئیں اور سارے سوال تتلیوں کی طرح اڑ گئے۔ رومی بولے اے لقائے تو جواب ہر سوال، حل شود ہر مشکلت بے کیل و کال، تیری ملاقات ہی تو سارے سوالوں کا جواب ہے۔ اقبال بولا یک نظر کر دی و آداب فنا آموختی، تو نے ایک نظر کی اور سارے مسئلے حل کر دیے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے یہ نگاہ کی کرشمہ سازیاں ہیں نا۔ ثمامہ بن اسال یمامہ کا سردار ہے، اس کو پکڑ کے مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام گھر سے تشریف لائے، دیکھا کہ ثمامہ بن اسال بندھا ہوا ہے، تو حضور رکے اور پوچھا کہ ثمامہ سنا کیا حال ہے؟ کہا کہ میں کوئی معمولی شخص نہیں ہوں، اگر مجھے قتل کیا جائے گا تو میرے قتل کے بدلے میں خون کی ندیاں بہیں گی، میرا قتل کوئی معمولی قتل نہیں ہوگا، اور اگر آپ میرے بدلے کچھ لینا چاہیں تو حکم کیجئے، میں سردار ہوں قوم کا، کوئی کنگال شخص نہیں ہوں کہ دے نہ سکوں، آپ مطالبہ تو کیجئے، جو مانگیں گے وہ دیا جائے گا، اور اگر آپ مجھے یوں ہی معاف کر دیں تو میں خاندانی شخص ہوں، احسان فراموش نہیں ہوں گا، کبھی اس کا بدلہ چکاؤں گا۔ حضور گزر گئے۔ اللہ اکبر۔ ایک شخص گھر آیا ہوا ہے، ہم تو ایسا ہوتا ہے بندہ گھر سے دہی لینے آتا ہے، ہم تبلیغ شروع کر دیتے ہیں اسے، وہ کہتا ہے میرے بچوں نے سکول جانا ہے، اور ہم کہتے ہیں نہیں ہماری سن کے جاؤ۔ اب یہ دیکھیے گھر آیا ہوا ہے، ستون سے بندہ ہے، لیکن حضور مسکرا کے گزر گئے۔ تیری پہلی نظر کا وار توبہ، دل اب تک دعائیں دے رہا ہے۔ دوسرے دن حضور پھر آئے، فرمایا ثمامہ کیا حال ہے؟ اس نے پھر وہی بات کی، اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو میرا قتل کوئی معمولی قتل نہیں ہوگا، میرے عوض کچھ لینا چاہیں تو حکم کیجئے، اور اگر آپ مجھے یوں ہی معاف کر دیں تو میں کوئی معمولی شخص نہیں ہوں کہ میری معافی کوئی رنگ نہ لائے، اس کا کبھی بدلہ چکاؤں گا، خاندانی شخص ہوں۔ تیسرے دن پھر حضور آئے اور پوچھا ثمامہ کیا حال ہے؟ تو پھر یہی بات کہی۔ آقا کریم نے فرمایا اس کی رسیاں کھول دو، رسیاں کھول دی گئیں۔ اللہ اکبر۔ اور حضور جا کے مصلی پہ بیٹھ گئے۔ اب ثمامہ بن اسال کی آگے سنیے، وہ کہتا ہے کہ میں قدم باہر رکھتا ہوں، قدم اندر کو اٹھتے ہیں، پر کاٹ کے میرے کہا صیاد نے مجھ سے، پر کاٹ کے میرے کہا صیاد نے مجھ سے، جا تجھے کشمکش دہر سے آزاد کیا۔ تو کہا کہ میں باہر کو جاتا ہوں، قدم میرے اندر کو اٹھتے ہیں۔ باہر ایک چشمہ تھا، وہاں غسل کیا اور واپس آیا اور حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ کہا کدھر آئے ہو؟ کہا حضور غلام بننے آیا ہوں، تیری تک کے اداواں میں مرید ہو گئے۔ عبداللہ ابن سلام جو آئے تھے مناظرہ کرنے کے لیے، جب آقا کریم نے بلایا عبداللہ ابن سلام آؤ کدھر آئے ہو؟ کہا حضور میں غلام بننے آیا ہوں۔ وہ سارے سوال تتلیوں کی طرح اڑ گئے، اور وہ ساری گٹھڑی جو باندھ کے لائے تھے اس کی گرہیں کھل گئیں، کوئی سوال باقی نہ رہا۔ حضور کے ہاتھ پہ اسلام کی بیعت کر لی۔ اب وہ جو دعائیں مانگ رہے تھے کہ ہمارا مناظر جیت کے آئے، وہ جو ہاتھ اٹھا کر کے التجائیں کر رہے تھے ہمارا مناظر جیت کے آئے، جب ان کے کانوں تک خبر پہنچی کہ جناب تم دعائیں مانگ رہے ہو، وہ تو دل ہار گیا ہے، تو انہیں بڑی پریشانی ہوئی کہ یہ کیا بنا۔ تو وہ عبداللہ ابن سلام کے پاس آئے کہ عبداللہ ابن سلام تو نے یہودیت کی ناک خاک آلود کر دی، تو نے کچھ سوال کیا ہوتا، انہوں نے جواب دیا ہوتا، ہم سمجھتے کہ ایک عالم تھا، علمی پیاس بجھ گئی اور مان لیا، لیکن تم نے سنا کوئی سوال بھی نہیں اٹھایا اور انہوں نے کوئی جواب بھی نہیں دیا، تم نے ایسے کیسے مان لیا؟ تو حضرت عبداللہ ابن سلام فرمانے لگے یہ بات میری سمجھ میں بھی نہیں آئی، جب میں اس پیارے محبوب کا چہرہ دیکھا عرفتو انا وجہہ لیس بوجہ کذاب، تو میں نے جان لیا یہ چہرہ کسی جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا۔ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ اللہ نے اپنے محبوب کا چہرہ ہی ایسا بنایا جو دیکھتا وہ دیکھتا ہی رہ جاتا۔ اب عبداللہ ابن سلام اسلام لے آئے، داخل دین ہو گئے،
تو جب اسلام لے آئے تو چونکہ معمولی شخص نہیں تھے، یہودیوں کے بہت بڑے احبار تھے، بہت بڑے عالم تھے، تو ان کا اسلام لانا ایک بہت بڑی بات تھی۔ تو ان کے دیکھا دیکھی ابن یامین بھی، ابن اسید بھی، اور بھی کچھ لوگ اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو جب یہ لوگ سارے اسلام میں آئے تو انہوں نے اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کیا، سنا جب دین سمجھا، تو ان کا خیال یہ ہوا کہ اسلام اونٹ کا گوشت کھانے کی تلقین اور حکم نہیں دیتا اور واجب قرار نہیں دیتا، اور ہم جس دین کو چھوڑ کے آئے ہیں وہاں وہ اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے اور دودھ بھی نہیں پیتے تھے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ٹانگ میں کوئی درد ہوا تو انہوں نے اس کے علاج معالجے کے لیے جب طبیب سے رجوع کیا تو اس نے کسی حکمت کے تحت آپ کو اونٹ کا دودھ یا گوشت منع کر دیا۔ تو وہ ان کا ذاتی معاملہ تھا، لیکن یہود نے اس ممانعت کو شامل کر لیا اور کہا کہ بس یہ جائز ہی نہیں ہے۔ تو وہ ایسے کیا کرتے تھے، اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے، اونٹ کا دودھ نہیں پیتے تھے۔ اب بچپن سے لڑکپن سے جوانی، اور جوانی سے کہولت کی عمر کو پہنچ گئے ہیں، اور اونٹ کا گوشت کبھی لیا نہیں ہے، اونٹ کا دودھ کبھی پیا نہیں ہے۔ اب جب اسلام لائے تو انہوں نے یہ سوچا کہ اسلام واجب قرار دیتا، فرض قرار دیتا تو ہم ضرور لیتے۔ اب اسلام نے اونٹ کا گوشت واجب قرار نہیں دیا، کوئی فرض قرار نہیں دیا، کوئی ضروری اور لازم نہیں ہے، تو ہم چونکہ بچپن سے لڑکپن اور بڑھاپے تک اونٹ کا گوشت قصداً ترک کیا ہے اور اس کو ہم جائز نہیں سمجھتے تھے، تو اب اسلام لانے کے بعد ہمارے اوپر ضروری نہیں ہے تو ہم اس ریت کو، اس رسم کو برقرار رکھیں گے۔ تو اونٹ کا گوشت میسر بھی ہوتا تو وہ نہ لیتے، اونٹ کا دودھ میسر بھی ہوتا تو وہ نہ کھاتے، اس خیال سے کہ اسلام نے کون سا واجب قرار دیا ہے کہ ہمیں کھانا ضروری ہے، اور جس دین میں ہم رہے ہیں وہاں ہم اس کو ناجائز سمجھتے تھے۔ تو بچپن، لڑکپن، جوانی، ایک مدت ایک چیز کو نہ کھائیں تو ویسے ہی طبیعت اس کی طرف مائل نہیں ہوتی۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم اس کو ترک کریں گے۔ تو قصداً اونٹ کے گوشت کو اور اونٹ کے دودھ کو حضرت عبداللہ ابن سلام اور دیگر جو یہودی لوگ اسلام لائے تھے وہ اونٹ کا گوشت نہ لیتے۔ میری طرف آپ کی توجہ رہے تو مسئلے کو سمجھنے میں آسانی رہے گی، اور میں یہاں اس نقطے کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ اسلام کا مزاج کیا ہے اور پورا داخل ہونے کی ہمیں تلقین کیوں کی گئی۔ جب یہ اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے، اور بھی بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے اونٹ کا گوشت کبھی نہیں کھایا، ہم میں سے کتنے ہی لوگ ہوں گے جنہوں نے آج تک اونٹ کا گوشت چکھ کے بھی نہیں دیکھا ہوگا، اسلام ہمیں پابند نہیں کرتا۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے آج تک اونٹ کا دودھ پی کے نہیں دیکھا، اسلام ہمیں پابند بھی نہیں کرتا۔ لیکن عبداللہ ابن سلام نے جب اس خیال سے کہ یہودیت کی جو رسم ہے چلو وہ بھی نبھ جائے گی، اور اونٹ کا گوشت اسلام واجب بھی قرار نہیں دیتا تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور وہ باقی اصحاب بھی اونٹ کا گوشت قصداً نہ لیتے، میسر بھی ہوتا تو نہ لیتے۔ یہ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے بلکہ اس کا ایک حصہ پڑھا، اس میں اس کے اولین مخاطبین حضرت عبداللہ ابن سلام ہیں اور ان کے اصحاب ہیں۔ ان سے مخاطبہ کرتے ہوئے کہا گیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، ادخلوا فی السلم کافہ، آئے ہو تو پھر پورے آؤ۔ یہ کیا ہوا؟ اسلام میں آنے کے بعد بھی یہودیت کی کچھ رسموں کا لحاظ رکھے ہوئے ہو، اور کوئی گوشت کھائے نہ کھائے اس پر پابندی نہیں ہے، لیکن ان پہ پابندی لگائی گئی کہ تمہیں اونٹ کا گوشت کھانا پڑے گا، اس کا دودھ پینا پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہودیت کی ایک رسم کو تم ملحوظ رکھے ہوئے ہو، اور اس وجہ سے تم اونٹ کا گوشت نہیں لیتے، تو اب تمہیں ضرور لینا پڑے گا، اس لیے کہ اسلام کا اپنا مزاج ہے، اسلام کی اپنی غیرت ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے میرا ماننے والا سر سے لے کر پاؤں تک میرا ہی ہو، وہ کسی اور سمت نظر اٹھا کر کیوں دیکھے۔ جب مجھے مان لیا تو پھر دوسری رسموں کا لحاظ کیوں رکھتا پھرے؟ اب یہودیت کی اس رسم کو نبھاتے رہو، اس کا لحاظ رکھتے رہو، اسلام گوارا نہیں کرتا۔ اگرچہ اسلام میں اونٹ کا گوشت کھانا واجب نہیں ہے، اونٹ کا دودھ لینا واجب نہیں ہے، کوئی فرض نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، میسر ہے تو لے لو، لیکن اسلام کا امر مباح اتنی اہمیت رکھتا ہے
کہ اگر تم کسی رسم کو نبھانا چاہتے ہو تو اس رسم کو توڑنا پڑے گا اور اسلام کے امر مباح کو اختیار کرنا پڑے گا. یہ اسلام کی غیرت ہے, یہ اسلام کا تشخص ہے. تو ہمیں اسلام نے یہ مزاج دیا. اب اس آیت کریمہ سے اسلام کا مزاج سمجھ میں آتا ہے کہ اسلام اپنے ماننے والوں کے حوالے سے کتنا حساس ہے. شاید اس کا نام ہے توہین جستجو, ہو منزل کی تلاش تیرے نقش کفے پا کے بعد. جب انہیں مان لیا تو پھر بس انہیں مان لیا. اب کوئی رسم کسی دوسرے دین کی اس کو تم سینے سے کیوں لگاؤ؟ کوئی اور تشخص تمہیں کیسے جچتا ہے جب تم اسلام کے دائرے میں آگے ہو؟ اس چمن میں پیروے بلبل ہو یا تلمیذ گل, یا سراپا نالا بن جا یا نوا پیدا نہ کر. اگر آئے ہو تو پھر پورے پورے آؤ. یوم نیروز اور یوم مہرجان کا روزہ مکروہ قرار دیا گیا ہے. اللہ کے محبوب مکے سے ہجرت فرما کے مدینہ تشریف لائے تو عاشورے کا روزہ, 10 محرم کا روزہ یہود رکھتے تھے. فرمایا کہ یہ کیوں رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا جناب اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قبطیوں سے نجات ملی تھی تو ہم تشکر کے طور پہ یہ روزہ رکھتے ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ ہم زیادہ احق ہیں, اور حضور نے روزہ رکھا. فصام رسول اللہ وامر بصیامہ, اور پھر یہ ارشاد فرمایا کہ اگلے سال اس کے ساتھ ایک اور ملایا جائے گا. یعنی 10 محرم کا روزہ ساتھ یا 9 کا ملائیں گے یا ساتھ 11 کا ملائیں گے. چونکہ خالی 10 کا روزہ یہودیوں کے ساتھ عددی جو ہے وہ مماثلت تھی. اس لیے اسلام کا تشخص ہے کہ وہ فرق ڈالے. دیکھیے روزے کے عدد میں فرق, روزے کے رکھنے میں فرق. کہا کہ یہودی روزہ رکھتے ہیں تو وہ بغیر سحری کھائے رکھتے ہیں, تم سحری کھاؤ, اس لیے کہ تمہارے اور ان کے رکھنے کے سٹائل میں فرق آئے. اور وہ دیر سے کھولتے ہیں, تم تاجیل الافطار کا لحاظ کرو, تم فوری جو ہی سورج غروب ہو روزہ کھول لو. تمہاری ان سے موافقت, تمہاری ان سے مشابہت نہ ہونے پائے. امامہ باندھنے کا حکم دیا گیا. الامائم و تیجان العرب, یہ عربوں کے سر کے تاج ہیں, یہ عزت کا نشان ہے. 2 رکعت جو امامے کے ساتھ پڑھی گئی ہے وہ ان 70 رکعتوں کے برابر ہے جو بغیر امامے کے ساتھ پڑھی گئی ہوں. بڑی فضیلت ہے. لیکن کہا کہ تم ٹوپی پر امامہ باندھو, چونکہ وہ امامہ باندھتے تو ٹوپی کے بغیر باندھتے, تم ٹوپی پر امامہ باندھو تاکہ تمہارے اور ان کے امامہ باندھنے کے سٹائل میں فرق آ جائے. داڑھی کی ترغیب دی تو وہاں سارے لوگ داڑھی رکھتے تھے, یہود بھی رکھتے تھے, نصارہ بھی رکھتے تھے. یہ تو ایسا ہوا مشرکین مکہ بھی داڑھی رکھتے تھے. ابو جہل نے اپنی داڑھی میں موتی پروئے ہوئے تھے اور کچھ اس طرح کی مینڈیاں کیا کرتے تھے داڑھی. یہ تو پہلی مرتبہ ہوا کہ خسرو پرویز کے قاصد آئے اور ان کی داڑیاں منڈی ہوئی تھی. تو آقا کریم نے فرمایا کہ تم نے یہ کیا شکل بنا رکھی؟ تو انہوں نے کہا ہمارے خداوند خسرو پرویز نے ہمیں حکم دیا ہے داڑھی مڈانے کا. تو حضور جلال میں آ گئے, فرمایا اس نے تمہیں داڑھی مڈانے کا حکم دیا ہے, میرے رب نے مجھے داڑھی بڑھانے کا حکم دیا ہے. اب داڑھی شعار ہے مسلمان کا, پہچان ہے مسلمان کی. داڑھی نور ہے, جمال ہے چہرے کا. مرد اور عورت کے درمیان فرق ہے. 1 لاکھ کئی ہزار نبیوں کی سنت ہے, سارے اصحاب کی سنت ہے. لیکن اس میں بھی کہا ان سے مشابہت نہ ہونے پائے. داڑھی کا استحصال کرو, کھلی چھوڑو اس کو. وہ مینڈیاں کرتے تھے, موتی پروتے تھے. تو فرمایا من عقد لحیتہ ان محمدا بریء منہ, جس نے اپنی داڑھی کو گانٹھیں دی, اپنی داڑھی کی مینڈیاں بنائیں, یا اس کے اندر کوئی ایسا انداز اختیار کیا, فرمایا میں محمد اس سے بیزار ہوں. یعنی عمل وہی ہے لیکن اس میں تمہاری ان کے ساتھ مشابہت نہیں ہونی چاہیے. آپ جانتے ہیں 3 اوقات ہیں جن اوقات میں ہم سجدہ نہیں کر سکتے. اندہ طلوع الشمس و اندہ استوائها و اندہ غروبها. جب سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے اس وقت ہم سجدہ نہیں کرتے, جب سر پہ ہوتا ہے اس وقت سجدہ نہیں کرتے, اور جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے اس وقت ہمیں سجدہ کرنے سے منع کیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وقت ہیں پارسیوں کی عبادت کے. جو سورج کو پوجتے ہیں وہ ان اوقات کے اندر سورج کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں. جب سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے
وہ کہتے ہیں ہمارا خدا طلوع ہو رہا ہے، اور جب سر پہ ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا معبود اب جوبن پہ ہے، اور جب ڈوب رہا ہوتا ہے تو اس وقت بھی سجدہ کرتے ہیں کہ ڈوبتے ہوئے خدا کو سجدہ کیجیے۔ تو کہا کہ تم نے سجدہ کرنا ہے، حالانکہ ہم یہاں جو لوگ سجدہ کرتے ہیں فجر کی نماز اگر یا سورج جب طلوع ہو رہا ہوتا ہے اس وقت سجدہ کریں بھی تو ہماری پشت ہوگی، اس طرح بہت سارے لوگوں کی غروب کے وقت پشت ہوگی، لیکن ہمیں اس کے باوجود ان 3 اوقات میں سجدے سے روک دیا گیا۔ رب یہ گوارا ہی نہیں کرتا جب پارسیوں کے سر جھکے ہوں تمہارے بھی سر جھکے ہوں، تمہارا اور ان میں فرق ہے۔ فرمایا گیا وَاسْجُدْ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ علماء نے لکھا یہ کیوں نہیں کہا گیا کہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کرو؟ کہا اس لیے کہ یہود کی جو نماز تھی اس میں رکوع قیام کے بعد سیدھا سجدہ تھا، رکوع نہیں تھا، تو کہا تم ساتھ رکوع شامل کرو۔ اللہ اکبر، تاکہ تمہاری اور ان کی نماز کے سٹائل میں فرق آ جائے، تمہاری اور ان کی نماز کے انداز میں فرق آ جائے، تمہارے اور ان کے روزے میں فرق آ جائے، رکھنے میں فرق آ جائے، کھولنے میں فرق آ جائے، تمہاری داڑھی میں فرق ہو، تمہارے امامے میں فرق ہو۔ رب چاہتا ہے کہ تمہارا ایک اپنا تشخص ہو۔ یہ گلیوں میں محلوں میں دیکھتا ہوں چھوٹے چھوٹے بچے، انہوں نے رنگا رنگ لباس پہنے ہوتے ہیں، تو رنگ رنگ کے بوٹ پہنے ہوتے ہیں، تو جا رہے ہوتے ہیں، تو میں کہتا ہوں یہ کون ہے؟ تو وہ کہتے ہیں یہ صاحب یہ گلی میں ایک سکول کھلا ہے تو یہ اس کے بچے ہیں، یہ ان کا لباس ہے۔ تو میٹرک پاس ایک بچہ پرائمری سکول کھول لیتا ہے تو وہ بھی ایک لباس دیتا ہے اور اس پہ کوئی معترض نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے جی ان کی وردی ہے، ان کا نظم ہے، ایک پرائمری سکول کا بھی نظم ہے اور اس کی بھی ایک وردی ہے۔ کیا محمد عربی کے دین کی کوئی وردی نہیں؟ جو چاہے جس طرح چاہے چل پڑے، اپنی خواہشات کو قربان کرنے کا نام دین ہے۔ دین ایمان من مانی کا نام نہیں ہے، اپنی خواہشات کو نچھاور کرنے کا نام ہے، اپنے آپ کو تو ترک کرنا ہے۔ تو اسلام ہمیں چاہتا ہے اپنے ماننے والوں کو ایک الگ تشخص میں دے، اس کی الگ شان ہے، اس کا الگ سٹائل ہے، اس کی وضاحت، اس کا طرز زندگی، اس کا انداز معاشرت جدا گانا ہے، اور الگ شان سے، الگ جو ہے وہ شان و شوکت کے ساتھ وہ ایک زندگی کا ڈھب رکھتا ہے۔ تو ہم سے یہ تقاضا کیا گیا۔ عبداللہ ابن سلام نے صرف ایک رسم کو، اب میری توجہ بات سے سنیے گا، ایک رسم کو جاری رکھنا چاہا، اور وہ رسم اسلام کے کسی امر سے نہیں ٹکراتی تھی، کسی واجب سے نہیں ٹکراتی تھی، کسی فرض سے نہیں ٹکراتی تھی، اسلام کے کسی اہم امر سے اس کا ٹکراؤ نہیں تھا، لیکن محض ایک رسم تھی، اور وہ ایسی رسم تھی جس کو اگر وہ جاری رکھ بھی لیتے تو بظاہر کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن گوارا نہیں کیا، نہیں آئے ہو تو پھر پورے آؤ۔ اور آج وہ رسم جو اسلام کے مزاج سے ٹکراتی ہو اور وہ ہم ادا کرتے ہوں تو کیا اسلام کو گوارا ہوگا؟ ہر دین کی ایک شناخت ہوتی ہے، ہر دین کی ایک الگ پہچان ہوتی ہے۔ اسلام کی شناخت حیا ہے، اگر حیا نہیں ہے تو کچھ بھی باقی نہیں ہے۔ اسلام ہمیں جو دینے آیا ہے وہ حیا دینے آیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ کمواری لڑکی پردے میں سمٹی ہو اور جتنی حیادار ہوتی ہے رسول اللہ اس سے بھی زیادہ حیادار تھے۔ ہمارا دین ہمیں حیا سکھاتا ہے، ہمیں پردے کی تلقین کی گئی۔ اللہ اکبر۔ اور آج ویلنٹائن ڈے کے نام سے حیا کے کلچر کو ختم کرنے کے لیے یہود و ہنود کی جانب سے جاری کردہ ایک رسم کو ہم سینے سے لگائیں، اور اس خداداد وطن پاکستان کے اندر اس دن کسی شاپ سے پھول نہ ملیں کہ آج اس قدر پھول فروخت ہوئے ہیں۔ میاں آج کیا ہے؟ کہا آج ویلنٹائن ڈے ہے۔ اللہ اکبر۔ ذرا غور کیجئے، جو عبداللہ ابن سلام کو روکتا ہے کہ تم اونٹ کے گوشت کو کیوں ترک کرو جب اسلام لائے ہو، تو وہ ویلنٹائن ڈے منانے کی کیسے اجازت دے گا؟ وہ رسم اسلام کے کسی امر سے، مزاج سے ٹکراتی نہیں تھی، اور اسلام کی بنیادی شناخت حیا ہے، اور یہ رسم اس حیا سے ٹکراتی ہے تو بھلا اسلام کیسے گوارا کرے گا کہ کوئی اس کو اختیار کرے؟ اسلام چاہتا ہے میرے ہو تو پھر میرے بن کے رہو، سر سے لے کر پاؤں تک میرے ہی رہو، اج ہور کسے ول تینوں مول نہیں تکن دینا۔ جب تم میرے ہو تو پھر اور کسی سمت تمہاری نظر کیوں اٹھے؟